السلام علیکم پاکستان، دس از منار احمد صدیقی اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں پاکستان کے سب سے پہلے ویب ٹی وی چینل راہ ٹی وی کے پروگرام راہ اسپیشل پر۔ دوستو، ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں یہاں ہم انسانوں کے بیچ کے میٹرز، ہمارے آپس کے ریلیشنز کو ٹیکل کرنے کے لیے کچھ قانون بنائے جاتے ہیں، کچھ سیٹ آف رولز ہوتے ہیں، کچھ ضابطۂ اخلاق ہوتے ہیں۔ تو ان قانون جو بنتے ہیں یہ ہمارے آپس کے ہمارے ریلیشنز کو، ہمارے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، ہمارے انڈیویجول رائٹس اور ایگریگیٹ رائٹس۔ سو فار مور ڈسکشنز اباؤٹ دیٹ، ٹوڈے آئی ہیو وتھ می اے پرسنالٹی who is in this field of law for nearly 40 years. He has been the judge of High Court and he is currently serving as the patron of Sindh Boy Scout Association. He is none other than Justice Retired Hassan Feroz Saab. Assalamu alaikum sir. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ بخیر ہو سر، سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے، اپنی ٹیم کی طرف سے اور اس چینل کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی اسکیجول میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ سر، یہ ہم لا کی بات کر رہے تھے، ابھی ہم قانون کی بات کر رہے تھے۔ سر، قانون لاز بنائے جاتے ہیں کسی ملک کو، کسی ملک کے نظام کو چلانے کے لیے، اور ہر ملک کی بنیاد یہ قانون ہوتا ہے۔ سر، اس قانون کی، ان لاز کی حکمرانی کے بارے میں کے سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا رائے رکھتے ہیں آپ؟ آپ نے ایک بڑا وسیع سوال کرا ہے۔ سیٹ رولز آف ایکشن کو پروناؤنسمنٹ آف لیجسلیچر کے ذریعے قانون کی شکل دی جاتی ہے، اینڈ دی سوسائٹی مسٹ کنفرم ٹو اٹ۔ یہ ڈیزائر ہوتی ہے اسٹیٹ کی۔ اس میں لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ملک میں عدالتی نظام کے ذریعے لوگ حاصل کرتے ہیں اپنی داد رسی، اور قانون کی حکمرانی کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک انڈیویجول اپنا پہلے فرض ادا کرے اور اسٹیٹ اس کے تحفظ کا اہتمام کرے گی۔ تو اسٹیٹ اور انڈیویجول کے درمیان جو رشتہ ہے وہ گورن ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن سے۔ اس ملک کے کانسٹیٹیوشن میں جو رائٹس دیے گئے ہیں، ایکسپلائٹیشن نہیں ہوگا، لوگوں کو تحفظ کرا جائے گا ان کے فنڈامنٹل رائٹس کے ذریعے۔ اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ رول آف لا کو بڑی اہمیت دی گئی ہے آئین پاکستان 1973 میں۔ آرٹیکل 4 اس کا یہ کہتا ہے کہ نو ایکشن ڈیٹریمنٹل ٹو لائف اینڈ لبرٹی آف اے سٹیزن، اور کسی بھی شہری کو پریونٹ نہیں کرا جائے گا کہ وہ اپنے فرائض یا اپنے جو اس کے ذمہ داریاں ہیں یا جو اس کے حقوق ہیں وہ ادا کرے۔ کسی کو روکا نہیں جائے گا کہ وہ ایسا نہ کرے کہ جو اوروں کو حاصل ہے اس کو آپ تخصیص کر دیں۔ تو ایک بڑی وسیع باؤنڈری ہے قانون کی، اور اس کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ تعلیم ہے۔ جتنی ہمارے معاشرے میں تعلیم آئے گی اتنی ہی قانون کی پاسداری آئے گی، اتنی ہی قانون کی حکمرانی آئے گی۔ جہاں تک یہ شکوہ ہے کہ قانون کے سلسلے میں قانون کو توڑنے والے زیادہ ہوتے ہیں اور قانون کی پاسداری کرنے والے کم، تو میں اس سے اختلاف کروں گا۔ یہ معاشرتی طرز ہے جو سوسائٹی ریفلیکٹ کرتی ہے اپنے طرز زندگی سے۔ سر، یہ جو قانون نے، لاز نے ہر عام شہری کو کچھ حقوق دیے ہیں، سر یہ حقوق کے لیے ہم عدالتوں کی مدد کیسے لے سکتے ہیں؟ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے۔ دیکھیے، قانون کی ایک براڈ باؤنڈری ہے جس میں سول لا، کرمنل لا، آپ کے پراپرٹی کے رائٹس ہیں، آپ کے جیسے آرٹیکل 24 ہے، کوئی کسی کی پراپرٹی سے بے دخل نہیں کر سکتا کسی کو۔ اسی طرح رائٹ ٹو لائف اینڈ لبرٹی ہے آرٹیکل 9۔ آرٹیکل 10 آف دی کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کو گرفتار آپ کریں گے تو اس کو آپ 24 گھنٹے میں مجسٹریٹ کے روبرو پیش کریں گے اور اس کو ڈیٹینشن کے وجوہات سے مطلع کریں گے۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں کمی بیشی واقع ہو جاتی ہے تو اس سے لوگ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں۔ دراصل یہ پرسوینس مانگتا ہے، اور اس کی پرسوینس میں یہ ہے کہ آپ قانون کی حکمرانی کے لیے، اس کی دادرسی کے لیے مناسب طریقے سے آپ کے جو رائٹس کا انفرنجمنٹ ہوا ہے اس کو آپ صحیح فورم پہ لے جائیں۔ اس کے فورمز ہیں، جیسے آپ بغیر وکیل کے جانا چاہتے ہیں، آپ اومبڈسمین کے یہاں چلے جائیے۔ اگر آپ کا
جیسے کوئی کرایہ داری کا مسئلہ ہے, آپ کا شاپ ہے, شاپ ایکٹ کے تحت کوئی چیز ہے تو علاقہ مجسٹریٹ کو آپ رجوع کر سکتے ہیں. اور آپ کا اگر کوئی سول رائٹ ہے تو اس کے سلسلے میں سول کورٹس ہیں, ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں, ہائی کورٹ ہے. آپ ہائی کورٹ میں آپ اپنے آئینی حقوق کے لیے آرٹیکل 199 کے تحت جا سکتے ہیں. تو اس میں لوگوں کو ذرا ایک جو بات بار بار آتی ہے کہ بہت تاخیر ہو جاتی ہے تو ہم نہیں جا رہے. اگر وہ رائٹ کورس لیں, جیسے کہ اپنے کرایہ دار کے لیے سب سے پہلے آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس کرایہ دار کو میں کسی زور و جبر سے نکال دوں, یہ نامناسب ہے. سندھ رینٹڈ پریمائسز آرڈیننس موجود ہے, آپ اس کے تحت جائیے. آپ رینٹ کنٹرولر کے ہیں, رینٹ کنٹرولر ایک سینئر سول جج لیول کا کمپیٹنٹ آفیسر ہوتا ہے, وہ بالکل انصاف کے تقاضے پورے کرتا ہے, چونکہ وہ باؤنڈ ڈاؤن ہوتا ہے ان رولنگز کا اور سپیریئر کورٹ کے اس ڈکٹم کا کہ جس کے تحت اس کو وہ فیصلہ دینا ہے. تو وہ عین قانون کے مطابق ہوتا ہے, لیکن پرووائڈڈ ہم صحیح فورم کو اپروچ کریں. سر جیسے کہ آپ نے کہا ہم صحیح فورم کو اپروچ کریں. سر جب ایک عام شہری عدالت میں جاتا ہے سر تو کیسز بہت لمبے لمبے چلے جاتے ہیں, کہ ہم نے جیسے دیکھا ہے سر 8 سے 10 سال کیسز چلے جاتے ہیں. وہ بندہ جس نے کیس لے کے گیا, جو لیٹیگنٹ ہوتا ہے, جو لے کے جاتا ہے کورٹ میں, سر اس کا پھر بیٹا آ رہا ہوتا ہے. اور سر جو کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے جو ایکچوئل اماؤنٹ اس پہ ڈسپیوٹ چل رہا ہوتا ہے, سر جو لیگل ایکسپینسز, عدالتوں کے ایکسپینس, وکیل کے ایکسپینس, وہ اس اماؤنٹ سے بھی زیادہ چلے جاتے ہیں. سر تو یہ عام شہری, ایک لیٹیگنٹ, ایک جلد اور سستے انصاف کے لیے کیسے عدالتوں میں جا سکتے ہیں, اس کے بارے میں کیا پروپوزل دینا چاہیں گے؟ دیکھیے, یہ مختلف جوڈیشل کمیشنز میں یہ بات زیر بحث آئی ہے, اور معزز عدالتوں کے اعلیٰ ترین جج صاحبان کے بھی یہ زیر نظر ہے پہلو کہ لوگوں کو بیٹا آتا ہے مقدمہ کرنے, پھر وہ جوان ہو کر اس کا بیٹا آتا ہے. یہ ایک طویل سلسلہ ہے, لیکن اس میں آپ ایک پہلو کو دیکھیے کہ رول آف لا کے سلسلے میں جو سول پروسیجر کا قانون ہے جس کے تحت آپ داد رسی حاصل کر رہے ہیں, تو اس کا سیٹ پروسیجر ہے. اس میں انصاف کے تقاضے ہر ممکنہ طور پہ پورے کیے جاتے ہیں. جیسے کہ ابھی آپ کے ہاں آرٹیکل 10A 18th امینڈمنٹ سے انٹروڈیوس ہوا ہے, جس میں سول اور کرمنل کورٹس میں یعنی فیئر ٹرائل پہ زور دیا گیا ہے, اور ڈیو پروسیس جو ہے یہ آپ اس کو میگنا کارٹا سے لے سکتے ہیں یا یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہے. تو ڈیو پروسیس جب کسی سے آپ پورا کرواتے ہیں تو اس میں وقت تو لگتا ہے. پھر اس وقت کے درمیان میں ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات وکیل صاحبان جو ہیں ان کی طرف سے بھی یہ ایڈجورنمنٹ کا سلسلہ ہوتا ہے. لیکن اب اس کو موجودہ جو لیگل پالیسی, جوڈیشل پالیسی ہے, اس میں بے انتہا اس کو کرب کیا گیا ہے. یعنی کرب سے مینس CURB, کہ اس کو روکنے کے لیے کہا گیا ہے کہ بغیر کسی معقول وجہ کے مقدمے کا التوا نہیں ہوگا. لیکن ابھی بھی لوگوں کے ذہن میں جو چیز ہے اور جو سامنے نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ ایک دیوانی عدالت جانے والے کو دیوانہ ہو جانا پڑتا ہے اور بہت انتظار کرنا پڑتا ہے. لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ نتیجہ جو ہے وہ عین قانون, انصاف اور اس کے حقوق کے حصول کے لیے نکلتا ہے. سر آپ ماشاءاللہ سے اس فیلڈ میں 40 سال سے ہیں. سر جس پیشے میں 40 سال رہتے ہوئے سر کچھ لوپ ہول ہوں, جو کمی ہو, کوئی کمی پیشی ہو اس فیلڈ میں, جو لوگ ابھی اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, جو آپ سمجھتے ہیں, کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ اس میں ہمیں تھوڑی بہتری حاصل کرنی چاہیے؟ دیکھیے, اب میں سمجھتا ہوں کہ اب حالات چینج ہو گئے ہیں. پہلے ہوتا تھا گورنمنٹ کنٹرول لا کالجز صرف, یا پرائیویٹ کالجز ہوتے تھے. اب لا یونیورسٹی اور پرائیویٹ لا کالجز جو HEC کی ایکریڈیشن والے کالجز ہیں, اور ان کی تعلیم کے بعد میں اب آنے والے وکیلوں کی شکل جو دیکھتا ہوں وہ بالکل ایڈوانسڈ اور پراپر گائیڈڈ کوچڈ طریقے سے وہ بچے آ رہے ہیں میدان میں.
اور وہ اس کمی کو پورا کریں گے کہ جس کے سبب لیگل فریٹرنیٹی پہ یہ بات آتی ہے کہ تاخیر لائر کی وجہ سے ہوتی ہے. دیکھیے یہ کہنا مناسب نہیں ہوگا کہ تاخیر صرف لائر کی وجہ سے ہوتی ہے. تاخیر کبھی لٹیگینٹ کے ہاں جیسے ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے لیگل ہیئرس ہی آپس میں تعین کرنے میں بہت دیر لگا دیتے ہیں. اس کا کورٹ اور لائر پہ کیا ذمہ داری ہے؟ یا جب کاسٹ دینی ہوتی ہے کسی پروسیس نکالنے کی تو کلائنٹ اگر نہیں آتا ہے تو یہ وکیل کی کیا ذمہ داری ہے؟ تو ایسی صورت میں مقدمے کا التوا ہوتا ہے اور سنوائی نہیں لگ پاتی ہے. پھر ججز کی کمی ہے, عدالتوں کی کمی ہے جو پوری کی گئی ہے, کافی حد تک پوری کی گئی ہے, اور لوگوں کو اب انصاف کی بے انتہا توقع ہے اور مل بھی رہا ہے. آپ تھرو آؤٹ پاکستان دیکھیے, آپ سندھ میں دیکھیے, آپ کہیں بھی دیکھیں. اور پھر میں ایک بات اور بھی بتاؤں کہ اب جو ججز آ رہے ہیں یہ بہت جس کو کہتے ہیں بنیادی طور پہ تعلیم یافتہ ہیں, یعنی بیسک ان کی ایجوکیشن, ان کی لیگل ایجوکیشن, اور وہ سول جج کے طور پہ جو نوجوان آئے ہیں وہ گروم جب کریں گے تو وہ آپ کو ان میں اسپیڈ اور ایکسپیڈیشس ڈسپوزل بھی ملے گا. تو بس یہ کہ نئے آنے والوں کے اوپر انحصار ہے ان چیزوں کا کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو اس پیٹرن میں ڈھالتے ہیں کہ اس میں سے تاخیری عنصر جو ہے وہ باہر ہو جائے. سر ایک عام شہری جب ایک روڈ پہ جاتا ہے سر وہ سگنل توڑ دیتا ہے, اور پھر جب وہ پہلے تو خود سگنل توڑتا ہے, اور جب کوئی دوسرا سگنل توڑ کے جا رہا ہوتا ہے تو اس کے زبان سے ایک ہی بات نکلتی ہے کہ پاکستان میں تو کوئی قانون ہی نہیں ہے. سر یہ کیا وجہ کیا ہے؟ پاکستان میں قانون نہیں ہے یا اس پہ پاسداری نہیں ہو رہی ہے, اس پہ فالو نہیں کیا جا رہا ہے لوگوں میں؟ بیٹا یہ بہت لمبی ہسٹری کی آپ نے بات چھیڑ دی ہے. دیکھیے پاکستان تو اتنا قانونی ہے کہ کوئی اور مملکت اپنے آپ کو کہہ بھی نہیں سکتی کہ ہمارے ہاں قانون اتنا نہیں ہے. آپ برطانیہ اور فرانس کے قانون کو لیجئے, جب وہ ہمارے اوپر حکمرانی کا ان کا تسلط تھا تو ان کا قانون اسٹرنجنٹ تھا. ہمارے قانون میں آج بھی اکارڈنگ ٹو انجنکشنز آف اسلام اور ہماری روزمرہ کی زندگی کو دیکھ کر ہمارا قانون وضع ہوا ہے. اور یہ جو آپ نے کہا کہ ایک سگنل توڑ دیتا ہے اس کے پیچھے دوسرا کہتا ہے کہ یہ کیا قانون ہے, ایسی بات نہیں ہے. یہ تمام چیزیں معاشرے میں قانون کی حاکمیت سے آتی ہیں اور اس میں سب کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اس میں تنہا عدالت کا کنٹریبیوشن نہیں, اس میں لیجسلیچر کا, اس میں تعلیمی اداروں کا, اس میں آفیسز کا, اس میں لینڈ لارڈس کا, اس میں پیزنٹس کا, اس میں ورکرز کا, لیبررز کا. آپ دیکھیے لیبر کا قانون ہے ہمارے ہاں سروسز کے سلسلے میں آئین نے سیکلوٹ کر دیا ہے کہ سروس ٹریبیونل ہوئیں گے. آرٹیکل 212 کے تحت آپ ان تمام میٹرز کو جو سروس سے متعلق ہیں ان کو سروس ٹریبیونل لے جائیں گے, جو لیبر سے متعلق ہیں ان کو لیبر میں لے جائیں گے. جو ٹریفک وائلیشن کی جو آپ بات کرتے ہیں اس میں ذرا دو ہاتھ سے تالی بج رہی ہے, بس اس سے آگے میں کچھ نہیں کہوں گا. چلے سر, میں جیسے ایک پبلک اسپیکر بھی ہوں اور ایک موٹیویشنل ٹرینر بھی ہوں, تو سر میرا اسٹوڈنٹ سے اور یوتھ سے, جو پاکستان کی یوتھ ہے, میرا بہت انٹریکشن ہے اس سے. سر تو یہ جو جب لوگ کیریئر کاؤنسلنگ کی بات کرتے ہیں, جب کوئی فیلڈ چوز کرنے کی بات کرتے ہیں سر, تو زیادہ تر میڈیکل اور انجینئرنگ کی بات ہوتی ہے جو زیادہ کامن ہے بچوں میں آج کل. سر یہ لاء کی جو فیلڈ ہے, اگر کوئی اسٹوڈنٹ کوئی یوتھ لاء کی فیلڈ میں آنا چاہتا ہے سر, تو آپ بتائیے کہ وہ کیسے وکیل بن سکتا ہے, کیسے وہ جج بن سکتا ہے, اور پھر ترقی کے کیا کیا راستے ہیں آگے؟ ماشاء اللہ. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو وکلا کی تحریک چلی تھی, لائرز موومنٹ, اس نے بڑا لوگوں میں یعنی عوام کو یہ جذبہ دیا کہ ان کے بچے لائر بنے. میں نے کچھ والدین کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہم اپنے بچے کو بیرسٹر اس لیے بنانا چاہتے ہیں کہ ہم نے مسٹر سو اینڈ سو بیرسٹر کو اس تحریک میں نمایاں دیکھا. اور کیریئر کے سلسلے میں والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ بچہ انجینئر بنے یا ڈاکٹر بنے. ماں باپ کی چونکہ پروٹیکٹڈ اور سیف سروسز ہیں, لیکن وکالت میں جو اس پیشے میں اچھائی اور جو ایک اس کا منفی پہلو ہے کہ اس کی سیف اینڈ سیکیورڈ کوئی انکم نہیں ہوتی. اٹ از سبجیکٹ ٹو دی کلائنٹیج. اب آپ کی کلائنٹیج
12 مہینے ایک جیسی نہیں رہتی ہے. تو کچھ بزرگ وکیلوں سے میں نے سنا ہے یہ آندھیوں کے عام ہیں اور گٹھلیوں کے دام ہیں. لکھنؤ بار سے ایک صاحب آئے تھے, انہوں نے مجھ سے یہ بات کہی تھی. اس میں اب اس پروفیشن میں آگے جانے کے لیے بہت چانسز ہیں. ایک لائر اپنی 6 ماہ کی, جب یہ 3 سالہ ڈگری ابھی ہے اور اب 5 سال کا یہ LLB پروگرام ہو گیا ہے, تو جو لائر اس میں آتا ہے وہ 6 مہینے کی اس کی آرٹیکل کرافٹ پریویلیج ہوتی ہے جو کسی سینئر کاؤنسل ایڈوکیٹ کے ساتھ ہوتی ہے. وہ اس کو سرٹیفائی کرتا ہے تو بار کاؤنسل ان کو لائسنس دیتی ہے. لائسنس کے ٹو پریکٹس ان دی لوور کورٹ ہوتا ہے وہ. اس کے 2 سال بعد ٹو پریکٹس ان دی ہائی کورٹ ہے, اور اس کے بعد وہ یعنی وہی وکیل جو ہائی کورٹ میں پریکٹس کر رہا ہے اب 7 سال کی اسٹینڈنگ کے ساتھ میں وہ ایڈیشنل سیشن جج کے طور پر اس کا اپوائنٹمنٹ تھرو سلیکشن ہوتا ہے, اور بڑا اسٹرکٹ سلیکشن ہوتا ہے. اور ایسی مجسٹریٹس کا سلیکشن ہے, اس کے لیے بھی تھوڑا یعنی یو مسٹ ہیو سم ایکسپیرئنس ایز اے لائر. وہ غالباً سال یا 2 سال کا ہے. اور یہ اس کے بعد میں جو لوگ اس جوڈیشل سروس میں آ جاتے ہیں, آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کوئی ایڈوکیسی سے بہتر میں آ گئے یا کوئی ان کو زیادہ بینیفیشل ہے. جو ایڈوکیٹس اپنی اسٹینڈنگ کے ساتھ مستحکم ہو جاتے ہیں وہ مور جس کو کہتے ہیں خوشحال ہوتے ہیں, اور جو ادھر آ جاتے ہیں وہ بھی اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. اور اس میں پھر سول جج کے بعد سیشن جج تک کا برائل ہے, وہ 15 سال سے 20 سال میں وہ حل ہو جاتا ہے. اور سیشن جج کے بعد میں یہ میکسیمم پہنچ جاتا ہے ایک جج. اس کے بعد میں ایلیویشن ہوتا ہے ہائی کورٹ کے لیے سلیکشن. اگر اس کی ایج اور اس کی کمپیٹنسی میرٹ پہ آتا ہے تو وہ پھر چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف جسٹس آف دی کنسرنڈ ہائی کورٹ وہ اس کو جوڈیشل کمیشن ہے اس کے ذریعے جو جوڈیشل کمیشن قائم ہوا ہے اس کے ذریعے یہ اپوائنٹمنٹ ایلیویشن ہوتا ہے. تو دیر از نو لمٹ آگے بڑھنے کی. یہ جو نوجوان جا رہا ہے سول جج, یہ کل اعلیٰ ترین منصب تک پہنچ سکتا ہے. اس کے لیے کوئی راستے میں ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور اسی طرح جو ایک وکالت کر رہا ہے وہ اپنے 10 سالہ اسٹینڈنگ پہ ڈائریکٹلی وہ ہائی کورٹ کا جج کے لیے بھی اس کے لیے بھی کوئی وہ نہیں ہے, پرووائڈیڈ کمپیٹنسی کے اوپر ہے. اور بس ساری بات یہ ہے کہ اس پیشے میں جو اہم چیز ہے وہ اپنے کلائنٹ کے رائٹس کا پروٹیکشن اور اس کو بہتر قانونی مشاورت دینا, اور کلائنٹ کی صرف دلجوئی اور اس کی ہاں میں ہاں کے لیے وکالت نہیں کری جاتی ہے, بلکہ اس کو صحیح راہ اور صحیح قانونی مشورہ دینا, وہی آگے بڑھ پاتے ہیں. سر اسی بات کو کنٹینیو کروں گا. سر ایک اگر وہ بچہ آنا چاہتا ہے, کوئی یوتھ آنا چاہتی ہے, اسٹوڈنٹ آنا چاہتا ہے, سر کون کون سی سکلز اور کمپیٹنسی اس کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ اس قانون کے پیشے میں کامیاب ہو جائے گا آگے جا کے؟ اس کے لیے یہ کہ 3 گھنٹے پتا مارنے کی گنجائش ہو میز پر بیٹھ کے لکھنے کی, اور سچ کو سچ کہنے کی, اور کبھی کبھار بہت ساری باتیں جو مقدمات میں ہوتی ہیں جن سے نزاعی باتیں نکلتی ہیں ان کو اوائڈ کرنے کی, چونکہ مقدمے کو ایگریویٹ کر کے آپ نتیجہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں. تو ایک کمپیکٹ کمپوزٹ پرسنالٹی کا حامل وہ بچہ کہ جس کی رائٹنگ ایبلٹی اور اسپیکنگ ایبلٹی ہے, اس کو وکالت میں آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا. یعنی اس کے لیے صرف اتنی ہے جو لا جاننے کی کہ اس کو یہ پتا ہو لا کہاں پایا جاتا ہے. یعنی ہر لا ازبر کسی کو نہیں ہوتا. اب جیسے ابھی آپ مجھ سے کوئی کسی لا کی کوئی سیکشن ایک ساتھ ازبر پوچھے تو مجھے کتاب دیکھنی پڑے گی. وہ اسی طرح اس بچے کے لیے ہے. اور میں تو والدین سے گزارش کروں گا
کہ وہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ قانون کی تعلیم دلوائیں. اس سے یہ کہ ان کی فیملی پروٹیکٹ رہے گی, وہ آنے والے وقتوں میں نہ دہندہ اور نہ دانستہ کسی مشکل سے محفوظ رہیں گے. اور ایک فیملی کے لیے سیف گارڈ ہوتا ہے, گھر میں ایک وکیل ہوتا ہے, وہ مناسب قانونی مشورہ بر وقت دے سکتا ہے. جب تک کچھ ہو جاتا ہے پھر آپ کنسلٹ کرنے جاتے ہیں, تو ایک والدین کے لیے یہ اچھا ہوگا کہ وہ اپنے بچوں کو اس تعلیم پہ راغب کرائیں. باقی روزی تو اللہ کے ہاتھ میں, اس میں کوئی فکس پیمنٹ نہیں ہے, وہ سبجیکٹ ٹو یور ایبلٹی اینڈ دی بریف دیٹ یو گیٹ, اس کے مطابق ہے. سر اپنے 40 سالہ تجربے کی روشنی میں آپ اس پیشے کے بارے میں, اس فیلڈ کے بارے میں, پاکستان کے قانون کے بارے میں سر ایک اوور آل کیا رائے دینا چاہیں گے؟ آپ کو اوپینین اس بارے میں کیا ہے؟ میں تو صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک آزاد قانون کی حکمرانی کے لیے ہوا ہے. ہمارے حقوق جب سلب کیے جا رہے تھے تو اس پہ تحریک چلی تھی, اور ہندوستان انڈیوائیڈڈ انڈیا کو جو تحریک مسلمانوں کی تھی, مسلم لیگ کی تھی, اور سر سید احمد خان کی تھی, اور یہاں تک کہ آپ اگر ذرا اور جائیں 1921 میں تو اسی شہر کراچی میں خالق دین ہال میں مولانا محمد علی جوہر کا جو ٹرائل ہوا, جس میں قانون کی پاسداری اور حکمرانی اس حد تک تھی کہ مولانا کے ٹرائل میں آپ ان کی تقاریر کو دیکھیں گے تو لگتا ہے کہ قانون داں کچھ پھول بچھا رہا ہے. جیسے جج نے کہا کہ آپ میرے آنے پہ کھڑے نہیں ہوئے, اب آپ سے کرسی لے لی جائے گی, تو مولانا نے کہا ہم زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں لیکن آپ کی آمد پہ ہم کھڑے نہیں ہوئیں گے, چونکہ آپ انصاف نہیں برت رہے ہیں ہمارے ساتھ. آپ انصاف کیجئے تو ہم بھی آپ کے ساتھ دیں گے. تو یہ چیز ہے, یہ یعنی ہم وہ وراثت رکھتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو قانون کی حکمرانی کو اپنے گھر تک لا سکتے ہیں, مگر ہم ذرا ماڈرن سائنس اور ماڈرن ٹیکنالوجیز کی طرف زیادہ مڑ گئے ہیں اور اپنے ورثے کو ہم پیچھے چھوڑے جا رہے ہیں. تو اس تعلیم کے ذریعے بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے. اور میں نے تو یہ دیکھا کہ مجھے اس پہ کوئی وہ نہیں ہے کہ یعنی ہم کوئی بڑی گاڑی اور بڑے بنگلے کے مالک نہیں ہیں, لیکن یہ ضرور ہے کہ قبر کا سکون ہمیں حاصل ہے. سر اگین آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی اسکیجول میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.